الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی ابھی آیت نمبر 249 سے لے کر 252 تک 4 آیتیں مکمل ہو گئیں، اور ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پر جو مضمون گزر رہا ہے، جس کا ذکر ہے، ابھی 2 دن قبل سے یہی مضمون کہ قوم بنی اسرائیل کو دشمنوں کے مقابل میں لڑنے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے حکم تھا، اور ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق ان کے لیے طالوت بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ لیکن طالوت کے ساتھ جب لڑنے کے لیے جانے کی بات آئی تو اس وقت ان لوگوں میں سے اکثر نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، بزدل ہو گئے، پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، مگر ان میں سے چند ہی حضرات جو واقعی پختہ ایمان والے تھے وہ گئے، اور انہی میں حضرت داؤد بھی تھے علیہ السلام، جن کو نبوت حاصل ہوئی، پیغمبر ہوئے۔ تو طالوت کی کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے، اور انہی کے ذریعے جو دشمن فوج کا بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا جالوت، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ تب جا کر کے ان کی طاقت اور ان کی قوت پسپا ہو گئی، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو ایک طرح سے آرام اور سکون کا موقع میسر آیا۔ یہاں پر کل تک جو ذکر ہوا تھا کہ قوم بنی اسرائیل نے نشانی مانگی تھی کہ طالوت بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دور کے جو نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کو کہ ان کے پاس فرشتے وہ تابوت لے کر کے آئیں گے، جس میں ہمارے محبوب بندوں کی کچھ متبرک نشانیاں ہیں۔ تابوت تھا، اس کے اندر تبرکات تھے، اسی کا یہاں پر ذکر ہوا تھا۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ تو کل اس بات کا ذکر تھا کہ تابوت سکینہ جس کو کہا گیا، وہ ایک ایسا تابوت تھا، یعنی ایک باکس ٹائپ تھا، صندوق جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ وہ عصا، وہ لاٹھی جب زمین پر رکھتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور ہاتھ میں لے لیتے تو عصا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وہ عصا بھی اس میں رکھا ہوا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور
تورات کی کچھ تختیاں، یہ سب اس میں موجود تھی. تو اس لیے اس تابوت کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جہاں یہ قوم بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تو ان کو سکون ملتا اور عذاب ٹل جاتا اور دشمنوں پر ان کو فتح حاصل ہوتی. لیکن جب سے یہ تابوت ان کے ہاتھ سے چھن گیا تھا تو اس وقت سے یہ پریشان تھے، بڑے پریشان تھے کہ وہ تابوت ہم کو مل جائے تو پھر ہماری ترقی اور ہماری کامیابی ہم کو ملتی رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، ان کی نشانی کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ وہ تابوت سکینہ فرشتے لا کر کے دیں گے. اور واقعی فرشتے جب لے کر کے آئے تب ان کو یقین ہوا کہ ہاں طالوت بادشاہ ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے تو انہوں نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، یعنی طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے پوری قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اب چلنا ہے لڑنے کے لیے، کیونکہ پہلے ہی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو جہاد کا حکم آ جائے گا تو ہم لڑیں گے، اور اب جہاد کا حکم آ چکا ہے، اب تو چلنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے. اس وقت ٹوٹل 80,000 تھے. کتنے تھے؟ 80,000 قوم بنی اسرائیل تھے جو طالوت بادشاہ کے ساتھ نکلے دشمن فوج کے مقابل میں لڑنے کے لیے. دشمن کون تھے؟ جالوت ان کا بادشاہ تھا اور وہ کفار تھے. ادھر سے جب نکلے تو اسی وقت طالوت نے یہ پوری قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ ایک آزمائش ہونے والی ہے، ایک امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس میں آپ لوگوں کو کھرے اترنا ہے. وہ آزمائش یہ ہے کہ اب جہاں سے ہم گزر رہے ہیں ایک بہت بڑا دریا ہے اور دریا پار کر کے جانا ہے. تو جو دریا کا پانی پی لے گا وہ دریا پار نہیں کر پائے گا، اور جو نہیں پی پائے گا وہ دریا پار کر لے گا. ہاں اگر تھوڑا سا ایک چلو آدھا چلو پی لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ پی لے گا تو وہ دریا پار نہیں کر پائے گا. تو طالوت نے پہلے ہی ان کو بتا دیا. لیکن جب یہاں سے یہ لوگ نکلے تو اس کا تذکرہ ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، دریا کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا، یعنی میرے اس طریقے پر میرے ساتھ نہیں دے سکتا. دشمن کی فوج میں لڑنے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے پہلے تو ان کو اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہ پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی میرے راستے پر چلے گا اور دشمن کی فوج کے مقابلے میں وہ لڑنے کے لیے بالکل تیار رہے گا. الا من اقترف غرفة بيده، یا تھوڑا سا ایک چلو لے لے تو کوئی حرج نہیں. فشربوا منه الا قليلا منهم، اب جب وہاں دریا کے کنارے پہنچے، دریا پار کرنا تھا، بہت تھک گئے تھے، پیاس بھی بہت لگی تھی، اس لیے وہ پانی زیادہ تک، اکثر ان میں سے زیادہ پانی پی گئے. فشربوا منه، سب نے اس سے پیا مگر تھوڑے، یعنی چند ہی لوگ تھے، تقریباً 4,000 کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں پیے مگر تھوڑا سا پیے تھے. اور ان میں بھی 313 وہ تھے جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا، جو پانی نہیں پیے تھے. اور یہ 80,000 میں سے 86,000 جو پہلے ہی چھٹ گئے اور 4,000 کچھ جو ہے یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے تھوڑا سا پانی پیا. وہ جو 86,000 تھے وہ زیادہ پانی پی لیے تھے، وہیں وہ تھک گئے اور وہیں پر ان کی بزدلی ظاہر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جا نہیں پائیں گے، اب ہم جا نہیں پائیں گے کیونکہ اب ہمارے اندر سے ہمت ٹوٹ گئی. تو طالوت نے کہا پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ آزمائش ہے، اگر تم پانی پی لو گے تو پھر میرا ساتھ نہیں دے سکتے، تو تم لوگ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا امتحان میں تم کھرے نہیں اترے، لہٰذا تم یہیں رہ جاؤ گے. پھر جب دریا پار کرنے کی بات آئی، یہ لوگ جو پانی زیادہ پیے تھے وہ دریا پار نہیں کر سکے، اور جو تھوڑا سا پیے تھے وہ تو پار کر لیے. لیکن وہاں دریا پار کرنے کے بعد ان میں بھی کافی چھٹ گئے، کیونکہ جو تھوڑا سا پیے تھے وہ بھی چھٹ گئے، اور جنہوں نے بالکل نہیں پیا تھا وہ بالکل دریا بھی پار کر لیے، اور ان کے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت تھی کہ پیاس بھی ان کو نہیں لگ رہی تھی. پھر وہ طالوت کے ساتھ نکلے، وہ ٹوٹل 313 تھے. جو جنگ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعداد تھی، وہی تعداد طالوت کے ساتھ میں تھی.
اور وہاں دشمن کی فوج جو ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں تھی، ان کے مقابل میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 313 کو رکھا۔ والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، اور ان کے ساتھ جو پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار کر گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی وہی 313 جن کا ایمان مضبوط تھا، جو بہت مضبوط ایمان والے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا کتنی چھوٹی سی جماعت بڑے گروہ پر غالب آ گئی ہے۔ فئۃ قلیلۃ، چھوٹی سی جماعت بڑے گروہ پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ادھر 86,000 یا بلکہ پورے تقریباً جو ہے وہ 89,000 اور 700 کے قریب سب چھٹ گئے، لیکن 313 کے اندر اتنا مضبوط ایمان تھا، ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ ہماری تعداد اتنی گھٹ گئی، 80,000 ہم لوگ تھے، اب صرف 313 رہ گئے، تو کیسے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، کیسے ہم لڑیں گے، یہ خوف نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے مدد عطا فرمائے تو چھوٹی سی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ سکتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ایک بڑا عظیم پیغام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندوں کو توکل علی اللہ بھرپور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس چیز سے بچنے کا حکم ہو وہاں پر بچنا چاہیے، وہی امتحان ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے ان کو اتنی طاقت آئے گی کہ پھر دشمن کی فوج چاہے ہتھیار سے لیس ہو کر کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، معمولی سی تعداد کے مومن مسلمان وہ ان دشمنانی اسلام پر غالب آ جائیں گے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا، الحمدللہ۔ اسلامی فوج کے خلاف جب بھی بڑی تعداد میں جنگ کے لیے دشمنوں کی فوج آئی ہے، اور اسلامی فوج میں جو صحابہ ہوں یا تابعین مجاہدین اسلام، ان کے اندر تقوی پرہیزگاری اتنی زیادہ ہوتی تھی، اتنی زیادہ ہوتی تھی، اور اسی تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا اور پھر وہ غالب آ جاتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید ایک علاقے میں گئے، کشتیوں میں سوار ہو کر کے گئے، دریا کا سفر کر کے، اور جب کشتی سے ادھر اترے، دشمن کی فوج کے ساتھ لڑنا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے جو کشتیوں میں آئے تھے وہ ساری کشتیاں جلا دی، کشتیاں جلا دی۔ تو ساتھ میں کچھ لوگوں نے جو فوج میں تھے انہوں نے کہا کہ قائد آپ عجیب حرکت کر رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ واپس جائیں گے کیسے، کیونکہ ہم کشتیوں سے آئے ہیں تو واپس بھی تو جانا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ کشتیوں پر تم بھروسہ رکھے ہو، ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے آئے ہیں، واپس جانے کی نیت سے نہیں آئے، یہیں شہید ہونا ہے۔ اس نیت سے جو آتا ہے پھر دشمن کی فوج کے مقابل میں لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ بولے یہاں سے ڈر کے بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہم تو یہاں پر پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے آئے، اور یہاں آئے یہیں رہیں گے۔ اور واقعی اللہ نے ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرمائی کہ بڑی تعداد میں دشمن تھے مگر وہ سب پسپا ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قوت اور غلبہ اور طاقت ضرور عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ فتح، نصرت، کامیابی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی چھوٹی سی جماعت، تھوڑی سی جماعت وہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صابرین، صبر کرنے والے، ہر طرح سے صبر، لیکن صبر کے متعلق میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک صبر تو یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کے نہ ملنے پر صبر کرنا، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے صبر کر لیے، دولت نہیں مل رہی ہے صبر کر لیے، یا کوئی چیز تھی ہاتھ سے نکل گئی اس پہ صبر کر لینا،
جیسے کہ پیسہ تھا اور چوری ہو گیا یا چلے گیا، نقصان ہوا، اب صبر کر لیں گے، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ تو ایک صبر تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے، نکل جائے، یا کوئی چیز نہ ملے، اس سے ہم محروم رہ گئے تو اس پر صبر کرنا۔ لیکن ایک صبر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا اور اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اصل یہاں پر امتحان جب ہوتا ہے تو صبر والوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ کرنا ہے، تو اب اس کو کرنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اس عبادت کو، اس حکم پر عمل کر لینا، یہ صبر علی الطاعت ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صبر والے، جیسے مثال کے طور پر ابھی الحمدللہ آپ روزے سے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا روزے سے ہیں، کبھی کبھی خیال آتا ہے فلاں کام ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، تھک جائیں گے، چھوڑ دو یار روزہ کیا رکھیں گے، لیکن اندر سے ایک ضمیر آواز دیتا ہے نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جو صبر کر لیا آپ نے کہ کام چھوٹتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن روزہ نہ چھوٹے، یہ صبر ہوا۔ نماز کا وقت آ گیا اور طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی بہت تھکن ہے یا نیند کا غلبہ ہے، اندر سے دل کبھی کبھی نفس کہتا ہے کہ چھوڑو جانے دو، بعد میں پڑھ لیں گے، اٹھنے کے بعد پڑھ لیں گے، نیند تو پوری ہو جائے گی۔ اس وقت نیند کو قربان کرنے کے لیے جو صبر کر لیتا ہے اور نماز ادا کر لیتا ہے، یہ صابرین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ یہ صبر علی الطاعت، جو اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی اطاعت پر جو صبر کر لیتا ہے وہ حقیقت میں صابر ہے۔ اور اسی طرح سے نافرمانی پر صبر کرنا، نافرمانی پر صبر، جیسے جو چیز ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کو ناپسند ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کر لینا، یہ صبر علی المعصیت ہے۔ خاص طور پر جیسے آج کے دور میں کہیں ہم نکلے اور بے حیائی ہے، عریانیت ہے، خرافات ہیں، بہت گناہوں کا ماحول ہے، لیکن وہاں سے ہم کو گزرنا ہے، گزر رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیے یا نگاہیں نیچی کر لیے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کیے، حالانکہ کبھی کبھی نفس چاہتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لیں، مگر اس وقت اپنے نفس پر قابو پا کر کے کہے کہ نہیں، اس کو نہیں دیکھنا اس لیے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، حرام ہے، اس وقت جو صبر کر لیا اس بات پر تو وہ صابرین میں سے ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے جو صبر کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اس میں جو صبر کر لیا وہ سب سے بہترین کامیاب بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اصل امتحان یہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں کرنا ہے اور وہاں بندہ کر لیتا ہے تو پھر وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ ابھی جیسے یہاں ان لوگوں کو جب ان کے نبی نے بتا دیا تھا کہ یہاں آزمائش ہے، پانی پینا نہیں ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ پانی نہ پیتے، اگرچہ پیاس کا غلبہ ہے، لیکن ان لوگوں نے پانی پی لیا، تو اگر وہ پانی نہ پیتے تو پورے کے پورے آ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے پانی پی لیا وہ امتحان میں فیل ہو گئے، اس لیے وہ دریا پار ہی نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک مثال بھی ہے اور ایک بہت بہترین عبرت بھی ہے ہمارے لیے کہ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا اگر اس چیز کو ہم کر رہے ہیں تو پھر منزل تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، یعنی اپنی جو اصل منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، بہت پریشانیوں اس کو جھیلتے جھیلتے نہ جانے کہاں کہاں ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور رہو، اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے صابرین بندوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر کے آپ زندگی گزاریں، ایک تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، یعنی جو احکام ہے، جیسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا یہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لینا یہ اطاعت ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دینا یہ اطاعت ہے، اور اسی طرح سے جن چیزوں کو ناجائز، حرام، گناہ فرمایا گیا ان کو چھوڑ دینا، ان سے دور رہنا، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس میں جو وقتی طور پر ہم کو تکلیف ہو رہی اس پر صبر کر لینا،
یہ صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ صبر والے بظاہر تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت ہوتی ہے کہ دشمن لاکھوں کی تعداد میں ہوں مگر ان کے دلوں پر ان کا رعب بیٹھ جاتا ہے، ان کا ایک ڈر ایک خوف ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ پھر وہ ہمت نہیں کر سکتے۔ یہی حال رہا مومنین مجاہدین اسلام کا کہ ہمیشہ ان کا رعب کفار کے دلوں پر ہوتا تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 20 کروڑ ہیں لیکن کوئی رعب ان پر نہیں ہے۔ دشمنان اسلام جب چاہے جیسا چاہے مار کے ختم کر کے چلے جائیں گے، ہماری کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور خاص طور پر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہاں اطاعت نہیں ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور وہی ناکامی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ اسی لیے آج کے اس درس میں جو قومیں بنی اسرائیل کو اللہ نے ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کو کامیابی عطا فرمائی، وہ ہمارے لیے ایک عبرت کے طور پر اللہ نے رکھا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم رہو گے لیکن امتحان میں کامیاب ہو گئے تو فتح تمہارے لیے ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، یعنی یہی طالوت بادشاہ کے ساتھ صرف 313 تھے، اور یہ حضرات جب جالوت بادشاہ، وہ جالوت کے بارے میں تاریخ میں یہ ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم، بڑا خطرناک، بہت ڈینجر بادشاہ تھا، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کی جو فوج تھی وہ تو بہت بڑی فوج تھی، لیکن فوج کے آنے سے پہلے وہ اور اس کے چند ساتھی سب کو مار ڈالتے تھے، جو بھی مقابل میں آتے تھے ان کو ختم کر دیتے تھے، اور فوج بھی اس کی بڑی تھی۔ تو اس لیے قوم بنی اسرائیل کے اوپر ایک بڑا رعب تھا جالوت کا اور اس کی قوم کا، اور وہ سب کے سب کافر تھے، ان کا بڑا دبدبا تھا، اس لیے وہ ڈر گئے کہ ان کے مقابل میں ہم کیسے جا پائیں گے۔ لیکن یہاں جو 313 تھے ان کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ اگرچہ جالوت بہت طاقتور ہے مگر اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، اور اللہ جسے غلبہ دینا چاہے، اللہ جسے قوت عطا فرمائے تو پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور اس کی لشکر کے سامنے ہوئے، قالوا، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھیے دشمن فوج سامنے آ جائے تو اللہ کو نہیں بھولنا ہے، پہلے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمارے اندر صبر بھر دے، اور ہمارے پاؤں کو جما دے، اور کافر لوگوں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ یہ دعا ان لوگوں نے کی تھی، طالوت اور ان کے ساتھ میں جو تھے، جو 313 تھے۔ یہ دعا بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے اندر صبر کو ڈھیل دے، دشمنوں کے مقابل میں ڈر اور خوف نہ ہو بلکہ صبر ہو، اور ہمارے قدم جم جائیں۔ قدم جمنا مطلب ڈٹ کے رہنا ہے، اور کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ شکست کھا کر کے بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ اور اس کی تاریخ حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ جو 313 نکلے دشمن کی فوج کے مقابل میں، تو ان میں حضرت داؤد بھی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک منجنیق تھی، توپ کے نما، اس میں آپ نے جو ہے 3 پتھر رکھے، اور پتھر رکھ کر کے اس میں سے جب آپ نے اس کو ادھر سے جو ہے پتھر کو پھینکا ہے منجنیق کے ذریعے، وہ سیدھے جا کے جالوت کے پیشانی پہ لگا، اور وہ جالوت جو بڑا زبردست بازار وہ وہیں گر گیا، اور دوسرا جو پتھر وہ فوج کے دائیں جانب گرا، اور تیسرا پتھر فوج کے بائیں جانب، یعنی ان میں اکثر کے اکثر جو ہے وہ بالکل گر گئے، یعنی بے ہوش ہو گئے، یعنی موت کے ہی قریب پہنچ گئے۔ اور ادھر جب یہ حالت دیکھی، پھر ایک آندھی چلی،
بڑی خطرناک تیز آندھی چلی تو وہ ساری فوج جو ہے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئی. تو اسی وقت جالوت جو ہے وہ بھی مارا گیا، مر گیا، اور اس کے جو مین جو بڑے بڑے طاقتور اس کے وزیر تھے وہ بھی وہیں پر مارے گئے. اور اس وقت ان کو 313 کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. تو ہی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، یعنی حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی. یعنی اب حضرت داؤد علیہ السلام کو، کیونکہ جب یہ دشمن کی فوج کے مقابل میں جب ٹھہرے تھے تو اس وقت طالوت جو بادشاہ تھا، طالوت نے ایک اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اسے آدھا ملک اس کو دے دوں گا، کیونکہ وہ پورے ملک کا بادشاہ ہو گیا تھا، سلطنت اس کو مل گئی تھی. اس نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرا دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی تھی، تو حضرت داؤد نے جو ہے اس کو جالوت کو قتل کیا. تو طالوت نے جو ہے اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت جو ہے وہ حضرت داؤد کو عطا کر دی اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی. یعنی حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی اور ملک بھی عطا فرما دیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور جو چاہا اللہ نے انہیں سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو کئی چیزوں کا ہنر آ گیا. ان کے ہاتھوں میں اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے توڑ بروڑ کر کے جو بھی چیز بنانا چاہے بنا سکتے تھے. یعنی زرہ وغیرہ بناتے تھے، تلوار بناتے تھے، جنگوں میں جو کام آنے والے ہتھیار ہوتے تھے لوہا لے کر کے ہاتھ سے ہی بنا دیتے تھے. جیسے کہ عام طور پر لوہار جو ہے پہلے اس کو آگ میں بھٹی میں ڈالتے ہیں، جب پورا گرم ہو جاتا ہے تب اس کو مار مار کے اس کو گھماتے ہیں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے قوت ایسی رکھی تھی کہ بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس ایسے ہی بنا دیتے تھے. جیسے یہ سمجھ لو کہ آٹا ہے اور آٹے سے جیسے بچے کھیلتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنا لے رہے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ قوت رکھی تھی. اور ان کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا، ان کو بڑی بہترین خوبصورت آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی حضرت داؤد نے. تو وہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، جو اللہ کی کتاب زبور نازل ہوئی، تو زبور کو جب پڑھتے تھے تو اتنی بہترین آواز میں پڑھتے تھے کہ انسان جن سب آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ پرندے بھی جو ہے اڑتے ہوئے پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے. اسی کا ذکر ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ نے ان کو سکھا دیا جو چاہے، یعنی بہت کچھ اللہ نے انہیں سکھا دیا. اب اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں ایک خاص پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں اگر کچھ شر پسند ہو جاتے ہیں، شرکش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ فتنہ فساد کرنے لگتے ہیں، تو ان کو دفع کرنے کے لیے کچھ ایسے نیک بندے اللہ پیدا فرما دیتا ہے، ان نیکوں کے ذریعے ان کا شر دفع ہو جاتا ہے. تو یہاں جو جالوت کا شر بہت ہو گیا تھا، جالوت اور اس کی جو قوم تھی وہ کفار جو ہے بہت اودھم مچائے ہوئے تھے، بہت سرکشی پہ آ گئے تھے. جہاں جاتے تھے ان کو قتل کرتے تھے، لوٹتے تھے، پریشان کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ طالوت بادشاہ کی کے ساتھ میں جو فوج تھی 313 ان کو اللہ نے قوت دی. پھر ان میں بھی سب سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی. انہی کے ذریعے جالوت کی سرکشی ختم ہو گئی. جالوت کا سارا جو اس کا روب تھا، اس کی طاقت تھی، سب ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں میں بعض کو بعض سے دفع نہ کرے
تو پھر زمین میں فساد برپا ہوگا، یعنی فساد مچانے والوں کو پوری چھوٹ مل جائے گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا۔ وقتی طور پر ان کو مہلت ملتی ہے، لیکن پھر جو ہے ان کی رسی جب کھینچی جاتی ہے تو پھر چھوٹی سی فوج یا کوئی بھی ایک نیک انسان آ کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آج بھی جو حالات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، خاص طور پر سپر پاور اور یہ جو دشمن اسلام ہیں یہود و نصارہ، ان لوگوں کی سرکشی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس پر چاہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور جہاں چاہے اپنی دادا گیری سے کچھ بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں ان کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی کا دیکھا دیکھی یہاں کے بھی کچھ جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، ہم جیسا چاہیں جو چاہیں کر لیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ سارا ملک اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم کو زمین پر اللہ نے بھیجا ہے نیک اعمال کے لیے۔ اگر سرکشی کریں گے تو چند دنوں کے لیے سرکشی کو موقع اللہ دیتا ہے، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو پھر ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا نمرود بادشاہ، نمرود نام سنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ظالم بادشاہ تھا، نمرود اس کا نام تھا۔ 400 سال تک اس نے حکومت کیا تھا۔ کتنے سال تک؟ 400 سال۔ اور سوچو اب 400 سال تک اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا، انسانوں کی لاشیں بچھا کر کے اپنا محل تعمیر کرتا تھا، انسانوں کی لاشوں کے ساتھ کھیلتا تھا، یعنی انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا اس کا ایک عام معمول بنا ہوا تھا۔ اتنا تکبر، اتنا غرور اور اتنا متکبر تھا وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب صرف یہ کہا کہ اللہ کو مان لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس نے تیاری کیا۔ وہی نمرود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمائی تو ایک چھوٹا سا مچھر جو ناک کے راستے سے گھسا اس کا دماغ چاٹنے لگا، اور جب دماغ چاٹنے لگا تو اس کو اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب بلائے گئے مگر وہ علاج ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ قدرتی طور پر جب کسی کے اوپر مار پڑتی ہے اور اللہ جسے جیسی سزا دینا چاہے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ ہے کہ 2 آدمی مقرر کیے گئے تھے جو جوتا لے کر کے اس کے سر پہ مارتے تب اس کو سکون ملتا تھا، اس لیے کہ مچھر جب دماغ کھانے لگتا تھا تو اس کا سر جھنجلاتا تھا، بہت سر درد ہوتا تھا، تو پھر وہ کہتا تھا کہ مارو، تو جب جوتے مارتے تب سکون ملتا تھا۔ یہ اللہ نے اس کو ذلت کی سزا دی، کیونکہ جیسا تکبر ہوتا ہے ویسے ہی اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ جوتے کھاتا تھا تب اس کو سکون ملتا تھا۔ پھر بعد میں بڑی ذلت کی موت ہوئی، کڑ کڑ کر کے مر گیا۔ اسی طرح سے فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ بھی بہت بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن جب دریا میں غرق ہوا ہے، دریائے احمر، دریائے اس کو نیل بھی کہتے، تو جب ڈوبنے لگا، کیونکہ جب بالکل دریا پار کر رہا تھا، اس نے پہلے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا پار کر رہے ہیں، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستے بنا دیے، دریا کے اندر راستے بنا دیے کہ آپ لوگ چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے دریا میں چلنے لگے، تو جیسے ہی یہ دریا ادھر پار، تو یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئے فرعون اور اس کی قوم پکڑنے کے لیے، کہ ان لوگوں کو پکڑ کے، کیونکہ یہ جائیں گے تو ہم ظلم کس پر کریں گے، تو پکڑنے کے لیے آئے، اور جب دریا کے کنارے آ کے دیکھیں اس میں تو بہترین راستے بنے ہوئے، ہائی وے بنا ہوا ہے، تو فوراً جو ہے وہ بھی اس میں اترے فرعون اور اس کے ماننے والے، اور جیسے ہی اس میں اترے بیچ دریا میں پہنچے، اللہ کا حکم ہوا سمیٹ لو، پوری دریا ان کو سمیٹ لی، یعنی اسی میں غرق ہو گئے۔ تب چلا رہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اب کہا اب ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے اس کو عبرت کے طور پر، کیونکہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس کی لاش کو عبرت کے طور پر رکھا جائے گا، تو آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، لاش موجود ہے ابھی بھی، تاکہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ یہی وہ ظالم ہے جس نے ظلم بھی کیا تھا، اور تکبر اس کے اندر تھا، غرور تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، آج اس کی حالت دیکھو۔ بہرحال زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے والے اگر وہ تکبر کر رہے ہیں
اور اس خیال میں ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، تو یہ اپنی موت مرنے کی تیاری میں ہیں، تباہی اور بربادی کے قریب ہیں، اور حالات ان کے اتنے خراب ہوں گے، اتنے بدتر ہوں گے کہ ان کو کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ اگر ظلم سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہ ظلم اگر بڑھتا جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ کا بھی کرم ایسا ہے کہ فوراً اللہ عذاب نہیں دیتا، فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً پکڑ، تاکہ ان کو مہلت ملے، سدھر جائیں، تھوڑا سا ان کے اندر کچھ احساس تو پیدا ہو جائے، لیکن جب نہیں سدھریں گے تب پھر ان کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہے محبوب ہم آپ پر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کو پہنچائیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر پھر ارشاد فرمایا کہ آپ رسول ہیں، لہٰذا آپ کو یہ پچھلے واقعات بتانا اس لیے تاکہ امت کو بھی آپ خبر دے دیں، بتا دیں، پیغام دے دیں، اور لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، اپنے محبوبوں کے صدقے میں، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مشکل میں پھنسے ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہو گئے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو پنج وقتہ باجماعت نمازی بنا دیں، شریعت مطہرہ کے پابند بنا دیں، دین کی راہ میں محنت کرنے والے بنا دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ بیدار فرما، اور ہمیں کفر و شرک، بد مذہبیت، گمراہیت سے محفوظ فرما، کفر و ارتداد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمانی جذبہ پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔